خاموشی میں عجیب بات ہے کہ یہ بیوقوفی جیسی نظر آتی ہے، لیکن خاموش شخص کبھی بھی بیوقوف نہیں ہوتا۔ چالاکی کو ہمیشہ الزام رہتا ہے کہ اس کا سراغ کوئی نہیں لگا سکتا، جبکہ جو کبھی چھپتی ہی نہیں، حق چھین لینے سے حق نہیں چھنتا۔ جس کا جو حق ہے قدرت اسے دے دیتی ہے، لیکن جو چھینتا ہے اس کا سب چھن جاتا ہے۔ کسی کی جیب کاٹ کر لنگر کھانا کھول دینا فیاضی نہیں، اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ سنتے آئے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن لوگ نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا نے کب فرما دیا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ہماری لباس سے لے کر غذا تک سب مہذب ہے، بس ہم غیر مہذب ہیں۔ 10 کا نوٹ فقیر بھی نہیں لیتا، اور ہم مسجد کے چندہ باکس میں ڈال کر امام اور مؤذن کی کارکردگی پر نکتہ چینی اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے ہیں اور دل بدستور کالے۔ نمازی جماعت سے پڑھتے ہیں، لیکن چہروں پر لکھی درد کی تحریریں نہیں پڑھ پاتے۔ سب کو عزت چاہیے، لیکن کوئی بھی دینا نہیں چاہتا ہے۔ اچھے لوگوں میں بری عادتیں نہیں ہوتی، اور بری عادتوں والے اچھے نہیں ہوتے۔ زیادہ کمانا قابلیت ہے تو طائفوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا۔ بڑے اسکول، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹی، سب بڑا ہو گیا اور انسان چھوٹا۔ انسان بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا۔ انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا، ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ دیر تک جلتے ہیں لیکن بجھتے ہیں تو مکمل بجھتے ہیں۔ کچھ چراغ جلدی بجھ جاتے ہیں لیکن رات بھر دھواں دیتے ہیں۔ ہتھیلی کی لکیریں مستقل بتاتی ہے اور پیشانی کی حال۔ قرآن کے معجزے ایسے نہیں ہوتے کہ سمندر 2 حصوں میں بٹ جائے یا مچھلی کے پیٹ میں بھی سانسوں کا سلسلہ چلتا جائے۔ قرآن کے معجزے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ جب مجھے قرآن کی سمجھ نہیں تھی تب مجھے بھی آپ کی طرح لگتا تھا کہ میں نہیں قرآن کو سمجھ سکتی، میں نہیں اس کی گہرائی میں جا سکتی، اور میرے اندر اتنا حوصلہ اور طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کا علم اپنے اندر جذب کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ لینے کے بعد انسان پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ پھر ان احکامات کو صرف پڑھ کر چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھر ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہوتا ہے، نہیں تو گلٹ جینے نہیں دیتی۔ اس بات کی گلٹ کہ میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا غلط راستہ نہیں بدل پا رہی ہوں۔ اور دوسرا، لوگ بھی ہمیں ڈرا دیتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں بس یہ ڈال رکھا ہے کہ قرآن پاک بس جہنم کی بات ہے، قرآن پاک میں بس عذاب کی بات ہے۔ لوگ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے، لوگ ہمیں بدلنے کی مہلت ہی نہیں دیتے، جبکہ قرآن پاک تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمیں ہمارے گناہوں سے آگاہ بھی کرتا ہے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں فوراً سے یہ نہیں کہہ دیتا کہ جاؤ تم تو ہو ہی جہنمی۔ قرآن ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ رک جاؤ، آگے جہنم ہے، اور اس جہنم سے بچنے کا راستہ توبہ ہے۔ اور توبہ کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ سو توبہ کر لو، خود کو بدل لو۔ سارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔